السلام علیکم ناظرین، اگلی ایپیسوڈ کا بہت ہی شاندار اور دھماکے دار ٹریلر آ چکا ہے، جس میں ہر طرف مار دھاڑ اور حملے اور ہر طرف موت ہی موت دکھائی گئی ہے۔ اگر ایک طرف بازنطینی کمانڈر گلاڈیوس کائیوں کو للکارتا اور مارتا نظر آیا ہے، تو دوسری طرف منگول ایلچی آرلیک کوچار کائی قبیلے میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھس کر عثمان بے کو چلا کر باہر آنے اور اس کا سامنا کرنے کے لیے اس کا نام پکار کر چلاتا ہے۔ اورحان کو بھی خونی لڑائی لڑتے ہوئے اور شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے علاؤدین کو میدان نہ چھوڑنے کا کہتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور یوسف بے کو کمانڈر گلاڈیوس کے وار کا نشانہ بنتے ہوئے اور شدید زخمی ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ دوسری طرف کوجا بے اور حسن کو بھی اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے دشمنوں کو للکارتے ہوئے اور میدان جنگ میں کود پڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ علاؤدین اور اورحان کے درمیان اختلافات انتہائی شدت اختیار کر گئے ہیں، جس نے عثمان بے کو بھی واقعی پریشان کر دیا ہے، جبکہ حیران کن طور پر حلیمہ صوفیہ کو زخمی کرتے ہوئے اور اسے اپنا اصلی شناخت بتاتی نظر آئی ہے۔ ناظرین، یقیناً یہ ٹریلر ہمارے توقعات سے بھی بہت زیادہ دلچسپ، نہایت ہی پرتجسس اور بڑا دھماکے دار ثابت ہوا ہے، اور اگر ٹریلر ایسا ہے تو اگلا ایپیسوڈ کتنا شاندار اور زبردست ہوگا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا بازنطینی کمانڈر گلاڈیوس آتے ہی کائیوں پر ایک بہت بڑا اور تباہ کن حملہ کرے گا؟ اور کیا کمانڈر گلاڈیوس یہ حملہ کائیوں کے کسی قرارگاہ پر کرے گا، یا پھر کائیوں اور بازنطینیوں کے درمیان کسی اور جگہ خونریز لڑائی کا یہ میدان سجے گا؟ ناظرین، ٹریلر میں واضح نظر آتا ہے کہ اورحان اور علاؤدین دشمنوں کے درمیان بری طرح پھنس چکے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ کمانڈر گلاڈیوس کے ہاتھوں یوسف بے کی شہادت بھی پکی ہے، اور مناظر سے ایسا لگتا ہے کہ یہ حملہ اورحان اور علاؤدین نے عثمان بے کے حکم پر کمانڈر گلاڈیوس کے قرارگاہ پر کیا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو پھر اورحان اور علاؤدین کو اس حملے میں شکست کیوں ہوگی؟ کیا کائیوں کی یہ شکست علاؤدین کی کسی بہت بڑی غلطی کی وجہ سے ہوگی، اور یا پھر کمانڈر گلاڈیوس پہلے سے جانتا ہوگا کہ عثمانی یہ حملہ کریں گے، اور یہی وجہ ہوگی کہ وہ پہلے سے اپنے دشمنوں کے لیے گات لگائے گا؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا کائی قبیلے میں کمانڈر گلاڈیوس کا کوئی جاسوس ہوگا؟ تو کائی قبیلے کے اندر موجود بازنطینیوں کا یہ جاسوس کون ہو سکتا ہے جو کمانڈر گلاڈیوس کو عثمان بے کے اس خفیہ منصوبے کے بارے میں بتائے گا؟ دوسری طرف ناظرین، اورحان اور علاؤدین کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہوتے نظر آئے ہیں، تو ان اختلافات کی بنیادی وجہ کیا ہوگی؟ کیا یہ دشمنوں کو چکمہ دینے کے لیے عثمان بے کا کوئی پراسرار منصوبہ ہوگا، اور یا پھر بھائیوں کے درمیان یہ اختلافات حقیقی ہوں گے؟ اور اگر ایسا ہے تو اتنے اہم موقع اور شدید مشکل وقت میں اورحان اور علاؤدین کے درمیان ایسے دشمنوں جیسے اختلافات عثمان بے کے لیے کتنے نقصان دہ ثابت ہوں گے؟ دوسری طرف ناظرین، حلیمہ کو بھی صوفیہ کے دل میں تلوار گھونپتے ہوئے اور اسے اپنا شناخت بتاتے ہوئے دکھایا گیا ہے، تو کیا اگلی ایپیسوڈ میں حلیمہ حقیقت میں صوفیہ کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے اپنا انتقام لے گی، اور یا پھر یہ اس کا کوئی خواب ہوگا؟ آئیے جانتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، بازنطینی کمانڈر گلاڈیوس آتے ہی عثمان بے پر اپنی وحشت، دہشت اور داغ بٹانے کی بھرپور کوشش کرے گا، اور جیسا کہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ کمانڈر گلاڈیوس ہمارے توقعات سے بھی بہت زیادہ تجربہ کار، انتہائی ضدی اور ذہین کمانڈر ہوگا، اور بالکل ویسے ہی وہ عثمان بے کے خلاف ایک بہترین منصوبہ بھی بنائے گا۔ اس لیے ایسا لگتا ہے کہ کمانڈر گلاڈیوس کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرے گا کہ جس کی وجہ سے عثمان بے کو کمانڈر گلاڈیوس کی آمد کی خبر لگ جائے گی، اور یہی وجہ ہوگی کہ عثمان بے کمانڈر گلاڈیوس کو اپنے مد مقابل آنے سے پہلے اسے کمزور کرنے اور شکست دینے کا منصوبہ بنائے گا، اور چونکہ کمانڈر گلاڈیوس جانتا ہوگا کہ عثمان بے اس پر ضرور حملہ کرے گا، یہی وجہ ہوگی کہ وہ پہلے سے منصوبہ بنا کر اپنے دشمنوں کے لیے ایک مضبوط گات لگائے گا، اور جب اورحان اور علاؤدین اپنے جانبازوں کے ہمراہ کمانڈر گلاڈیوس کے قرارگاہ پر حملہ کریں گے تو یہ پہلے سے طاق میں بیٹھا اس حملے کا انتظار کر رہا ہوگا۔ ناظرین، اس بات کا واضح ثبوت کمانڈر گلاڈیوس کی یہ تصویر ہے، جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ کمانڈر گلاڈیوس پہلے سے اس حملے کے انتظار میں بیٹھا ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ وہ آواز لگا کر کائیوں کو للکارتا ہے، اور سپاہی پہلے سے ڈالوں کے ذریعے اس کی حفاظتی پوزیشن لیے ہوئے ہیں، جس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ کمانڈر گلاڈیوس پہلے سے اس حملے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ یہی وجہ ہوگی ناظرین کہ انتہائی شدید اور خونریز لڑائی لڑی جائے گی، اور اس گمسان کی لڑائی میں اورحان پورے جوش اور جذبے کے ساتھ اپنی زندگی کو داؤ پر لگاتے ہوئے ہر صورت اس جنگ کو جیتنے کی مقصد سے میدان میں کود پڑے گا۔ اس دوران قوی امکان ہے کہ یوسف بے کی شہادت بھی کمانڈر گلاڈیوس کے ہاتھوں ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اورحان میدان نہیں چھوڑے گا اور پوری شدت کے ساتھ لڑتے ہوئے یا غازی یا شہید کا نعرہ لگاتے ہوئے اس لڑائی کو اپنے انجام تک پہنچانے کا اعلان کرے گا۔ لیکن ایسا لگتا ہے ناظرین کہ علاؤالدین کو اورحان کا یہ پاگل پن لگے گا، کیونکہ ایک تو زیادہ تعداد میں کئی سپاہیوں کی شہادت ہو چکی ہوگی، اور دوسرا مزید اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے سپاہیوں کی واضح موت اسے نظر آ رہی ہوگی۔ یہی وجہ ہوگی ناظرین کہ علاؤالدین اورحان کو نظر انداز کرتے ہوئے پسپا ہونے کا فیصلہ کرے گا اور واپسی کا اعلان کرے گا، جس پر اورحان پورے جوش کے ساتھ لڑتے ہوئے اور شیر کی طرح دھاڑے مار مار کر چلاتے ہوئے علاؤالدین کو میدان نہ چھوڑنے کی تنبیہ دے گا اور اسے ہر حال میں اس لڑائی کو جاری رکھنے کا حکم بھی دے گا۔ لیکن ناظرین علاؤالدین اس کی ایک نہیں سنے گا، اور بہت ممکن ہے کہ اس دوران یوسف بے کی شہادت بھی ہو جائے گی، اور آخری وقت میں ایسا ممکن ہے کہ کھوجا سردار اور حسن بھی آ جائیں گے۔ لیکن چونکہ بہت دیر ہو چکی ہوگی اور کائیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا ہوگا، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ اس جنگ میں کمانڈر گلاڈیوس کی ہی فتح ہوگی، اگرچہ کمانڈر گلاڈیوس کو بھی اورحان جیسے بہادر جنگجو کمانڈر کے ہاتھوں بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑے گا، اور شاید کمانڈر گلاڈیوس اورحان کو اس انداز میں موت کے کنویں میں کود کر پورے جوش اور جذبے کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھ کر شاید اس کے دل میں بھی اورحان بے کا خوف بیٹھ جائے گا۔ لیکن ناظرین دوسری طرف اورحان اور علاؤالدین کے درمیان یہ واقعہ شدید اختلافات کا سبب بنے گا، اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ شدید غصے کی وجہ سے اورحان علاؤالدین کو بزدل ہونے کا طعنہ بھی دے دے، جس کی وجہ سے علاؤالدین کو بھی شدید غصہ آئے گا، کیونکہ ناظرین علاؤالدین نے تو میدان جنگ سے واپسی کا یہ فیصلہ سپاہیوں کو موت کے منہ سے نکالنے اور کائیوں کو نقصان سے بچانے کے لیے کیا ہوگا، لیکن اورحان کا یہی دعویٰ ہوگا کہ اگر علاؤالدین عین موقع پر میدان نہ چھوڑتے تو وہ کمانڈر گلاڈیوس سے یہ جنگ جیت سکتا تھا۔ یہی وجہ ہوگی ناظرین کہ اورحان علاؤالدین بے کو اس شکست کا ذمہ دار ٹھہرائے گا، اور ان دونوں بھائیوں کے درمیان یہ اختلافات اتنی شدت اختیار کر جائیں گے کہ یہ اختلافات ان کے گھر اور خیموں تک آ جائیں گے۔ یہی وجہ ہوگی کہ گونجا اور ہولوفیرا بھی اپنے شوہروں کا ساتھ دیتے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف میدان میں کود پڑیں گی، اور اورحان و علاؤالدین بے عثمان بے کے موجودگی میں سب کے سامنے ایک دوسرے کو دھمکیاں دیں گے، جس پر آخرکار تنگ آ کر عثمان بے ان دونوں کو ڈانٹ کر بھگا دیں گے۔ لیکن یہ سب دیکھ کر عثمان بے کو شدید تکلیف کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مایوسی بھی ہوگی، کیونکہ ایسے وقت میں جب خطرناک دشمنوں نے عثمان بے کو دونوں طرف سے نیست و نابود کرنے کے لیے گھیر لیا ہے، اور ایسے وقت میں اورحان اور علاؤالدین بے کا آپس میں لڑنا عثمان بے کے لیے واقعی ہی مایوسی کی بات ہوگی۔ لیکن ناظرین فکر کی کوئی بات اس لیے نہیں ہے کہ عثمان بے ان دونوں کے درمیان صلح کر لیں گے، کیونکہ یہ دونوں بھائی بہت زیادہ سمجھدار اور عثمان بے کے عظیم مقصد کو سمجھنے والے اپنے والدین کے فرمانبردار بیٹے ہیں۔ یہی وجہ ہوگی کہ ان دونوں کے درمیان یہ شدید اختلافات صرف وقتی طور پر ہوں گے، اور بہت جلد ایک دفعہ پھر عثمان بے کے شانہ بشانہ کڑے ہو کر یہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارتے نظر آئیں گے۔ ناظرین چونکہ ویڈیو کا وقت پورا ہو چکا ہے، اس لیے اس شاندار ٹریلر کے رہ جانے والے پرتجسس واقعات اور انتہائی دلچسپ مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجئے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔